دو جڑواں بھائیوں کی ایک بیوی۔ جب میں کمرے میں جانے کے لیے واپس مڑی تو دیکھا سامنے عمر کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میں پریشان ہو گئی اور روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عمر آگے بڑھ کر احمد سے ملا۔ سب احمد کو دیکھ کر حیران تھے کہ اس کی یہ حالت کیسے ہوئی، وہ اتنے سال کہاں رہا، مگر احمد کو جیسے اپنا کوئی ہوش ہی نہ تھا۔ پہلے تو وہ روتا رہا، اس کے بعد وہ سو گیا اور دوسرے دن تک سوتا رہا۔ اس کی حالت سے سب پریشان تھے۔ میں پورا دن اپنے کمرے میں بند رہی تاکہ اس کا سامنا نہ کرنا پڑے، بلکہ اس وقت تو میں گھر میں کسی سے بھی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے پورا دن اپنے کمرے میں بند رہی۔ شام کو جب مجھے باہر احمد کی آواز سنائی دینے لگی تو میں کانپ گئی۔ اس نے پوچھا، امارا کہاں ہے؟ چچی نے اسے پریشانی سے بچانے کے لیے اپنے کمرے میں ہی روکے رکھا تھا۔ چچی نے اسے باتوں میں لگا کر اس کے سوال کو نظر انداز کر دیا۔ وہ اوپر اپنے کمرے میں گیا تو میں اپنے کمرے سے نکل کر نیچے آ گئی۔ چچی کو اشارہ کیا اور گھر سے باہر نکل آئی۔ میں امی کے گھر آ گئی۔ جلدی میں ہی میں نے سوچ لیا تھا میں امی کے گھر ہی رہوں گی۔ میری کیفیت ایسی تھی جیسے کوئی چور پولیس سے چھپ رہا ہو۔ میں خود چور نہ سہی، میرے دل میں بہت بڑا چور تھا۔ بعد میں بھی وہ میرے بارے میں بار بار پوچھتا رہا اور کہنے لگا، امارا کی کوئی بھی چیز میرے کمرے میں نہیں ہے۔ چچی نے اسے کہا کہ امارا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنی امی کی طرف چلی گئی ہے۔ احمد کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے چچی نے اسے کچھ نہیں بتایا، بلکہ وہ آہستہ آہستہ اسے خریدنے لگی کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا، تم اتنے سال کہاں تھے؟ اس نے بتایا کہ جب ہم یہاں سے گئے تھے تو علی کے دوست کے پاس گئے تھے، اس نے ہمیں وہاں کام پر لگا دیا، ہم وہیں ایک کمپنی میں جاب کرنے لگے، مگر کچھ ہی دنوں بعد ہمیں احساس ہوا ہم یہاں اتنی محنت کرتے ہیں مگر ہماری محنت کی بدولت ہمیں معاوضہ نہیں ملتا۔ ہم نے کچھ اور جگہوں پر بھی اپلائی کرنا شروع کر دیا مگر کہیں سے کوئی امید نظر نہ آئی۔ جب تک وہاں کام کرتا رہا آپ لوگوں سے رابطے میں تھا، پھر ہم وہاں سے نکل پڑے، اس لیے آپ لوگوں سے بعد میں کوئی بات نہ کر سکا۔ ہمارے کچھ ساتھیوں نے سوچا کہ ہم بارڈر کراس کر کے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں۔ دوسرے ملک کا ویزا ہمارے پاس نہیں تھا اور اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ ہم فوراً سے ویزا لگوا لیتے۔ موجودہ ملازمت سے ہم مطمئن نہ تھے۔ بارڈر کراس کرنے کا سوچ لیا، بارڈر کراس بھی کر لیا، لیکن آخر میں ہم پکڑے گئے۔ پکڑے جانے کے بعد انہوں نے ہمیں جیل میں بند کر دیا اور پھر ہمارا کیس چلا اور ہمیں سزا ہوئی۔ ہم سب کی سزا 7 سال تھی، لیکن ابھی 7 سال ہونے میں کچھ مہینے باقی تھے تو ہمیں چھوڑ دیا گیا۔ اتنے سال کی قید اور مشقت نے ہمارا یہ حال کر دیا، اوپر سے اپنوں کی جدائی سوچ سوچ کر دل دہل جاتا کہ گھر والے ہمارے لیے کتنا پریشان ہوتے ہوں گے۔ کاش ہم اپنے مشن پہ جانے سے پہلے ایک دفعہ ان کو آگاہ کر دیتے تاکہ ان کو تھوڑا بہت تو اندازہ ہوتا۔ آخر میں اس نے پھر سے یہی بات کہنا شروع کر دی، رہ رہ کر مجھے امارا کا خیال آتا تھا، میرے انتظار میں کتنی پریشان رہی ہوگی۔ امارا کہاں ہے؟ میں کل سے اس سے بات بھی نہیں کر سکا۔ چچی نے بتایا کہ وہ اپنی امی کی طرف چلی گئی ہے۔ وہ کہنے لگا، میں ابھی اس کو لے کر آتا ہوں۔ اتنے سالوں بعد میں واپس آیا اور وہ اپنی امی کی طرف چلی گئی ہے۔ وہ ہمارے گھر آ گیا اور اس کے پیچھے چچا چچی بھی آ گئے۔ عمر اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا مگر رات میں ہی اس نے مجھ سے بات کر لی تھی کہ اب ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ تمہیں میرے اور احمد میں سے کسی ایک کو چننا پڑے گا، تو تمہارا کیا فیصلہ ہوگا؟ اگر تم بھائی کے حق میں فیصلہ کرو گی تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، اور اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں نے چاہے احمد سے بہت محبت کی ہے مگر قدرت کو اگر ہمارا ساتھ منظور ہوتا تو تم میری زندگی میں نہ آتے۔ تم نے مشکل وقت میں میرا بہت ساتھ دیا، اب میں تمہارے ہی ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ گھر والے احمد سے پہلے ہی مل چکے تھے مگر گھر آتے ہی وہ بولا، میں امارا کو لینے آیا ہوں۔ گھر والے سب ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے، جانتے تھے انہوں نے ہی مجھے اس مصیبت میں پھنسایا ہے۔ مجھے رہ رہ کر سب پہ غصہ آ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر میں کہوں تو کیا کہوں، اور کوئی کچھ بول کیوں نہیں رہا۔ امی ابو نے اسے چائے پانی میں الجھانے کی کوشش کی لیکن اس نے صاف انکار کر دیا، بولا مجھے بس امارا سے ملنا ہے، شاید وہ مجھ سے ناراض ہے اس لیے میرے سامنے نہیں آ رہی۔ اتنے سالوں بعد تو میں گھر آیا ہوں، کتنے سال اس نے میرا انتظار کیا ہے، اسے منانے آیا ہوں
کہاں ہے ہمارا؟ وہ اٹھ کر سیدھا میرے کمرے کی طرف آنے لگا۔ چچی نے بہت روکنے کی کوشش کی لیکن وہ سیدھا میرے کمرے میں آ گیا۔ تم اندر چھپ کر کیوں بیٹھی ہو؟ میں تمہیں پکار رہا ہوں، ڈھونڈ رہا ہوں۔ چلو اٹھو، گھر چلو، میں تمہاری ساری ناراضگیاں دور کر دوں گا۔ میں اب لمحے بھر کے لیے بھی تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تو بولا، اتنے سالوں بعد آیا ہوں، تمہاری آنکھوں میں کوئی خوشی کیوں نظر نہیں آ رہی؟ مجھے معاف کر دو میری جان، میری ہی غلطی ہے اور مجھے بے حد افسوس ہے۔ میں نے ایسے فیصلہ کرنے سے پہلے نہ تمہارا سوچا نہ اپنے گھر والوں کا، اور خود ہی فیصلے کر لیے اور اپنی سزا بھگت آیا ہوں۔ اب مجھے مزید سزا نہ دو، چلو میرے ساتھ۔ میں تم لوگوں کو اچھی زندگی دینا چاہتا تھا اس لیے ایسا قدم اٹھایا، لیکن مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے بھی بات نہ کی۔ بالآخر میری امی ابو بولی، احمد یہ اب تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، اس کا نکاح اب ختم ہو چکا ہے تمہارے ساتھ۔ وہ کہنے لگا، کیوں نہیں جا سکتی؟ یہ میری بیوی ہے، میں نے اسے طلاق نہیں دی۔ جدائی رشتے ختم نہیں کرتی۔ مجھے بہت ڈر تھا کہیں وہ میرے گھر سے اپنے گھر واپس نہ جا چکی ہو، لیکن کل میں نے اسے اپنے گھر دیکھا تو بہت خوشی ہوئی کہ شکر ہے ہمارا نہیں گئی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے کھینچتا ہوا گھر لے گیا۔ سب ہکا بکا دیکھتے رہ گئے۔ چچی اپنے بیٹے کو کوئی پریشانی نہیں دینا چاہتی تھی۔ امی احمد کو روکتی ہمارے پیچھے پیچھے چلی آئی تھی۔ وہ مجھے گھر لایا اور سیدھا اپنے کمرے میں لے جانے لگا۔ عمر بھی گھر پہنچ چکا تھا۔ اس نے جب یہ صورتحال دیکھی تو بولا، احمد تم کیا کر رہے ہو؟ احمد بولا، یہ ہمارا میاں بیوی کا مسئلہ ہے، تم اس میں نہ پڑو۔ چلو امارا، میرے ساتھ چلو۔ اب کی بار امی سامنے آ گئی اور بولی، بس احمد، میری بیٹی کو مزید امتحان میں نہ ڈالو۔ اس کا نکاح تمہارے ساتھ ختم ہو چکا ہے اور کسی اور کے ساتھ ہو چکا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے تائی جان؟ کس کے ساتھ نکاح ہوا ہے؟ میرے ساتھ۔ عمر آگے آ کر میرا ہاتھ احمد سے چھڑوایا۔ احمد حیرانگی سے عمر کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں شرم نہ آئی اپنی بھابھی سے نکاح کرتے ہوئے؟ چھوڑو اس کا ہاتھ، یہ تمہاری بھابھی ہے۔ امی نے اسے کہا کہ احمد یہ سچ ہے، تمہارے جانے کے بعد امارا کا نکاح عمر سے ہو چکا ہے۔ کیا میں مر گیا تھا؟ کیا میں نے امارا کو طلاق دی؟ یہ کیسے دوسرا نکاح کر سکتی ہے؟ امارا تم اتنی بے وفا ہو، میری محبت یاد نہ آئی؟ میرے جانے کے بعد میرے ہی بھائی سے نکاح کر لیا، تم میرا انتظار نہیں کر سکتی تھی؟ احمد غمزدہ ہو کر مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ امی نے اسے سمجھایا کہ تمہارے جانے کے بعد یہ اکیلی رہ گئی تھی، ہم نے سوچا اتنے سال گزر گئے اب تک تم نے رابطہ نہیں کیا تو اس کا مطلب شاید تم زندہ نہیں ہو۔ ہم نے مفتی صاحب سے فتویٰ لیا تو اس نے کہا کہ اگر 4 سال تک شوہر لاپتہ رہے اور کوئی رابطہ نہ ہو تو نکاح ختم ہو چکا ہے، لہٰذا آپ اس کا دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ تمہاری ماں اس کو کسی اور کے گھر نہیں جانے دینا چاہتی تھی، اس لیے عمر سے اس کا نکاح کر دیا۔ اب تو 1 سال ہونے کو ہے اس کا نکاح ہوئے۔ 6 سال میری بیٹی نے تمہارا انتظار کیا، تم گئے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، خود سے فیصلے کرتے رہے، یہ بھی نہ سوچا کہ میرے بعد امارا کا کیا کرے گی۔ آخر وہ کب تک تمہارے نام پر بیٹھی رہتی؟ تم نے ایک بار رابطہ بھی نہیں کیا۔ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کروایا ہے کیونکہ میں اسے روتے تڑپتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، میں نے زبردستی اس کا نکاح کروایا تھا۔ احمد پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ بولا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ میری بیوی ہے، میں زندہ ہوں، نہ ہی میں نے اس کو طلاق دی ہے، امارا ابھی بھی میری بیوی ہے۔ چچا نے اسے روکا، کہا، ہم دوبارہ اسی مفتی سے فتویٰ لے لیتے ہیں کہ اب اس معاملے کا کیا حل کرنا چاہیے۔ اب کی بار احمد کی عقل میں بات آئی، بولا، چلیں ٹھیک ہے، بلائیں اس مفتی کو۔ 1 گھنٹے کے بعد چچا مفتی صاحب کو لے آئے۔ مفتی صاحب نے کہا کہ جس کا نکاح پہلے ہوا ہے یہ لڑکی اس کے نکاح میں ہے، دوسرے لڑکے کو چاہیے کہ اسے طلاق دے دے اور یہ لڑکی اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں ہوگی۔ اب کی بار احمد کو کون روک سکتا تھا؟ عمر نے کہا، نہیں میں اسے طلاق نہیں دوں گا، یہ میری بیوی ہے۔ دونوں بھائی آپس میں لڑنے لگے۔ اس صورتحال سے سارے گھر والے بہت پریشان تھے۔ مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے عمر کے حق میں فیصلہ دیا۔ احمد تو جیسے پاگل ہو گیا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا، کھینچتا ہوا باہر لے جانے لگا۔ چچی عمر کو واسطے دینے لگی کہ اپنے بھائی کو مزید تکلیفیں نہ دو، تم امارا کو طلاق دے دو، اپنے بھائی کی خاطر قربانی دے دو۔ عمر رکنے کے لیے تیار نہ تھا مگر گھر والوں نے اسے زبردستی روک لیا اور احمد مجھے لے کر گاؤں والے گھر میں آ گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہم لوگ کہاں ہیں۔ اب احمد پر جیسے کوئی جنون سوار تھا۔ وہ بولا، تم پہلے میری بیوی ہو، میری بچپن کی پسند، تم صرف میری ہو۔ احمد کی یہ حالت دیکھ کر میں ڈر گئی۔
ادھر عمر کو سب منا رہے تھے لیکن وہ نہیں مان رہا تھا، وہ مجھے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ ہم گاؤں آ گئے ہوں گے۔ چچا نے طلاق کے پیپر تیار کروا لیے، عمر سے دستخط کرنے کو کہا، اس نے انکار کر دیا۔ ایک ہفتہ گزر گیا، عمر نے ان کاغذات پر دستخط نہ کیے اور ہم گاؤں میں ہی رہے۔ احمد نے زبردستی میرے ساتھ ازواجی تعلقات بھی قائم کر لیے۔ ایک ہفتہ احمد کے ساتھ گاؤں میں رہی، گاؤں والے بھی عجیب و غریب باتیں بتانے لگے تو احمد مجھے لے کر شہر میں کسی کرائے کے مکان میں لے آیا۔ یہ مکان علی کے ایک پرانے دوست کا تھا، احمد نے کو کرائے پر لے کر دیا۔ میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ مجھے اور احمد کو ساتھ رہتے 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ گھر والے عمر کو کہہ کہہ کر تھک چکے تھے مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اب میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ کب تک میں کبھی ادھر کبھی ادھر رہوں گی، اس لیے احمد کے ساتھ کو ہی قبول کر لیا۔ میں نے سوچا عمر سے کہہ دوں گی کہ وہ مجھے طلاق دے دے، اگرچہ عمر اس بات پر راضی نہیں ہوگا لیکن میں اسے منا لوں گی اور اسے کہہ دوں کہ میں احمد کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں تاکہ وہ اپنے لیے کوئی فیصلہ کر لے۔ انہی دنوں مجھے خبر ملی کہ میں امید سے ہوں۔ جب سب کو یہ خبر ملی تو ایک دفعہ پھر سے عجیب و غریب جنگ چھڑ گئی۔ عمر کہنے لگا یہ میرا بچہ ہے، اب میں امارہ کو طلاق نہیں دے سکتا۔ جب تک امارہ کے ہاں بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی وہ ہمیں ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ اس نے گھر والوں سے 2 ٹوک کہہ دیا تھا کہ امارہ امید سے ہے، اس کی طلاق نہیں ہو سکتی، جبکہ احمد کہنے لگا یہ میرا بچہ ہے، تم اسے طلاق دو۔ ایک بار پھر دونوں بھائیوں کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ تنگ آ کر میں احمد کا گھر چھوڑ کر اپنے گھر آ گئی اور میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ احمد یا عمر کوئی بھی اس گھر میں نہ آئے، میں کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گی، اگر مجھے مجبور کیا تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ احمد مجھے منانے کی کوشش کرتا رہا لیکن میں نے کسی کی بات نہیں مانی۔ چچا چچی بھی خاموش ہو گئے، انہوں نے بھی ہار مان لی کیونکہ گھر کا ماحول عجیب ہو چکا تھا۔ اگر میں ایک بھائی کے ساتھ رہتی تو دوسرے کو گھر چھوڑنا پڑتا، اس لیے انہوں نے اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے چپ سادھ لی۔ چچا نے ابو سے درخواست کی کہ امارہ کو اپنے پاس ہی رکھیں اور اس کے بچے کی پیدائش کے بعد طلاق لے کر اس کی کہیں اور شادی کر دیں۔ بچے کو اپنے ساتھ رکھنا چاہے گی تو ہم بچہ بھی اسے دے دیں گے تاکہ میرے گھر میں دونوں بھائی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ ہو جائیں۔ 9 مہینے بعد میرے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی۔ 9 ماہ میں اپنے گھر سے نہ نکلی اور ڈاکٹر کے پاس گئی، اسی لیے میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ میرے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوگی۔ میرا آپریشن ہوا اور بچے کی پیدائش ہوئی تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ 2 جڑواں بچے ہیں مگر دونوں کی ایک ٹانگ آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ بچوں کو دیکھ کر سب حیران رہ گئے، دونوں کی ایک ایک ٹانگ علیحدہ تھی اور ایک ایک ٹانگ آپس میں جڑی ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز بھی حیران رہ گئے۔ میں اپنے بچوں کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئی۔ ڈاکٹرز نے اسے ایک کزن میرج کہا جبکہ مجھے یہ ایک سزا محسوس ہو رہی تھی۔ ایک دن کے بعد میں نے احمد اور عمر دونوں سے طلاق لے لی اور اپنے بچوں کو بھی اپنے پاس رکھ لیا۔ اس بات کو عرصہ بیت گیا، احمد نے اب تک شادی نہیں کی جبکہ عمر شادی کر کے علیحدہ گھر میں شفٹ ہو چکا ہے۔ کچھ سالوں بعد میرے بچوں کا آپریشن ہوا، ان کی ایک ٹانگ کاٹ دی گئی، اب دونوں کی ایک ایک مصنوعی ٹانگ لگا دی گئی تاکہ دونوں چلنے پھرنے کے قابل ہو سکیں۔ میں نے اپنی زندگی بچوں کے سہارے گزار لی۔ کبھی سوچتی ہوں کہ یہ کزن میرج تھی یا کوئی سزا تھی۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ کبھی بھی کسی کی زندگی میں ایسا طوفان نہ آئے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر سٹوری پسند آئی ہے تو سٹوری کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔